گزشتہ 72 گھنٹوں میں پی ایس ایل اور آئی پی ایل جیسی دنیائے کرکٹ کی بڑی لیگز ملتوی ہوئیں۔ سیز فائر لائن اور بارڈر کے دونوں اطراف جانی نقصان کے ساتھ ساتھ قیمتی انفراسٹرکچر بھی پاک بھارت کشیدگی کی زد میں آیا اور نہ بچ سکا۔ بھارت، جس نے اس تمام کشیدگی کا آغاز آپریشن سندور سے کیا، اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مارنے کا احساس اسے اس وقت ہوا جب پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی کا آغاز ہوا اور آپریشن بنیان المرصوص، جسے اب تاریخ کی کتابوں میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا، کی صورت میں پاکستانی افواج بالخصوص پاکستان فضائیہ بھارت پر قہر بن کر ٹوٹی اور بھارت کی متعدد ایئر بیسز کو تباہ کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ بھی بھارت کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ انہی 72 گھنٹوں میں پاکستان کے رد عمل کے بعد جہاں دنیا چونک کر رہ گئی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹویٹ کی گئی کہ امریکی حکام نے پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کروا دی ہے۔ بے شک یہ سیز فائر خطے کے وسیع تر مفاد میں تھی، وگرنہ خطہ جوہری جنگ کی جانب بڑھ سکتا تھا، چونکہ دونوں فریق جوہری ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ پاکستانی عوام جہاں اپنی کامیابی کا جشن منا رہی تھی، وہیں بھارت اپنی مکاری سے باز نہ آیا اور سیز فائر کے باوجود بھارت کی جانب سے رات گئے دوبارہ سیز فائر لائن پر جارحیت کی گئی اور ایک مرتبہ پھر سویلینز کو نشانہ بنایا گیا، مگر پاک فوج کی صورت میں اسے آہنی جواب ملتا رہا اور اب امن و امان برقرار ہے۔ عوام کی بات کی جائے تو عوام میں اب بھی تشویش اور بے چینی پائی جا رہی ہے اور بے یقینی کی کیفیت ہے کہ جنگ رکی یا نہیں۔ دونوں طرف بسنے والے یہی چاہتے ہیں کہ جنگ جلد اپنے اختتام کو پہنچے اور اس جارحیت کی جگہ امن لے، کیونکہ کسی بھی جارحیت کی صورت میں نقصان نہت عوام کا ہوتا ہے۔ امن بے شک عارضی ہے اور جنگ ناگزیر ہے، لیکن عوامی امنگ یہی ہے کہ امن برقرار رکھا جائے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اپنے میزبان اسد علی بلوچ کو اجازت۔ اللہ حافظ۔